اگلے وقتوں کے لوگ کہتے ہیں کہ ایک زمانہ وہ تھا جب امتحان کا نام سن کر کھلنڈڑے طلباء پڑھنے میں لگ جاتے تھے اور لکھنے پڑھنے سے شوق رکھنے والے طلباء امتیازی کامیابی حاصل کرنے کے لیے دنیا و مافیا سے منہ موڑ لیتے تھے۔ ممکن ہے طلباء کا مؤخر ذکر طبقہ اب بھی ایسا ہی کرتا ہو، لیکن جہاں تک طلباء کے اول ذکر طبقے کا تعلق ہے، آج کل اس کا طرز عمل کچھ اور ہے۔ جن طلباء کو پڑھنے لکھنے سے سروکار نہیں، اور پاکستان میں اکثریت ایسے ہی طلباء کی ہے، وہ ملک و قوم کے مسائل کو سلجھانے میں لیڈروں کا ہاتھ بٹاتے رہتے ہیں۔ امتحان قریب آنے پر امتحان کی تاریخ بڑھوانے کے لیے ہڑتال سے لے کر بھوک ہڑتال تک میں حصہ لیتے ہیں۔ ششماہی امتحان کے وقت مختلف امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور سالانہ امتحان کے وقت اپنے اساتذہ سے یہ دریافت کرنے کے بجائے کہ کیا کچھ پڑھنا چاہیے، یہ معلوم کرنے کے در پہ رہتے ہیں کہ اب کے امتحان کا مرکز اپنے کالج میں رہے گا یا کسی دوسرے کالج میں۔ اس تحقیق سے عقل کی کمی اور نیت کا فتور دونوں ظاہر ہیں۔ بہرحال جب ایسے طلباء کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ امتحان کا مرکز اپنا ہی کالج رہے گا تو انہیں بڑا اطمینان ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنے اساتذہ کے مزاج سے اچھی طرح واقف ہوتے ہیں اور انہیں اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ امتحان گاہ میں کس پروفیسر سے کتنی نرمی یا سختی کی توقع کی جا سکتی ہے۔ یہ خوشخبری سننے کے بعد کہ امتحان اپنے ہی کالج میں ہوگا، ایسے طلباء پڑھنے سے زیادہ کتابوں اور نوٹس کے ان اوراق کو پھاڑ پھاڑ کر جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں جن میں متوقع سوالات کا جواب ہوتا ہے۔ امتحان کے دن ایسے طلباء بظاہر مفلوق الحال یا مریض بن کر آتے ہیں، جن میں سے اکثر کے جسم پر چادر ضرور ہوتی ہے۔ چادر میں نہ صرف ان کا جسم لپٹا ہوتا ہے بلکہ ان کا علم بھی۔ بہت سے طلباء اپنے علم و فضل کے سرمایہ کو باتھ روم میں رکھ آتے ہیں اور امتحان کے دوران میں بار بار باتھ روم جانے کی اجازت طلب کرتے ہیں۔ ایسوں کو اجازت دیتے وقت میری زبان سے یہ فقرہ نکل جاتا ہے کہ اگر سوالات مشکل ہیں تو ضرور جائیے، لیکن سبھی طلباء اپنے سوالات باتھ روم میں جا کر حل نہیں کرتے۔ بہت سے دلیر اور دیدہ دلیر قسم کے طلباء سوالات کا حل امتحان گاہ میں لے کر چلے آتے ہیں اور نگرانوں کی نظر بچا کر وہ سب کچھ کر لیتے ہیں جو انہیں نہیں کرنا چاہیے۔ امتحان گاہ میں امداد باہمی کا جذبہ بری شدت کے ساتھ کار فرما ہوتا ہے۔ نگراں کی تنبیہوں کے باوجود اچھے طلباء کمزور طلباء کو یعنی تیرنے والے ڈوبتوں کو بچانے سے باز نہیں آتے۔ گو کبھی کبھار اس بھلائی کا انجام یہ بھی ہوتا ہے کہ ڈوبنے والے بچ جاتے ہیں اور بچانے والے ڈوب جاتے ہیں۔ امتحان سے متعلق قوانین پر سختی سے عمل ہو یا نہ ہو، لیکن وہ بجائے خود ہوتے بڑے سخت ہیں۔ ان قوانین کی روح سے 4 لفظوں سے مدد کرنے والے کی سزا وہی ہے جو 4 صفحے چوری کرنے والوں کی ہے، یعنی دونوں کا 1 سال برباد کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات 4 صفحے چوری کرنے والے گرفت میں نہیں آتے، مگر 4 لفظوں سے مدد کرنے والے زد میں آ جاتے ہیں۔ امتحان گاہ کا نام لینے سے ذہن میں ایک ایسے کمرے کی تصویر آتی ہے جہاں 20 طلباء کے ایک ساتھ بیٹھنے کے باوجود مکمل سکوت طاری ہو اور ہر طالب علم لکھنے میں یوں مصروف ہو کہ امتحان کا کمرہ کسے رابع کسے کارے تباشد کی تفسیر نظر آتا ہو، لیکن فی الحقیقت ایسا نہیں ہوتا۔ امتحان گاہ میں 2-4 سنجیدہ اور دیانتدار طلباء کو چھوڑ کر باقی سب کے سب دائیں بائیں آگے پیچھے تاک جھانک اور کانا پھوسی کے در پہ رہا کرتے ہیں۔ اصطلاح میں اسی حرکت کا نام چوری کرنا ہے۔ طلباء کو چوری سے باز رکھنے کے لیے گوناگون تدبیریں عمل میں لائی جاتی ہیں۔ انہیں طرح طرح کے اخلاقی اصول یاد دلائے جاتے ہیں۔ مثلا ایمانداری بہترین اصول ہے۔ امتحان میں چوری کرنا اتنا ہی شرمناک فعل ہے جتنا کسی کے گھر میں چوری کرنا۔ دیانتداری سے فیل ہو جانا چوری سے پاس ہونے کی نسبت کہیں بہتر ہے۔ اپنی مدد آپ بہترین مدد ہے۔ اپنے دوستوں کی نقل نہ کرو، ان کا جواب غلط بھی ہو سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جب اس قسم کے اخلاقی اصول اور نفسیاتی حربے کارگر نہیں ہوتے تو بعض کو عبرت آموز سزا بھی دی جاتی ہے، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود طلباء چوری کرنے سے باز نہیں آتے۔ اس بنا پر یہ سوال اکثر میرے ذہن میں آتا ہے کہ جس قوم کے طلباء دیانتداری کے ساتھ امتحان تک نہیں دے سکتے، وہ دیانتداری کے ساتھ اور کون سا کام انجام دے سکتے ہیں؟
امتحان گاہ میں چوری اور ملک میں چور بازاری کے پیش نظر میرا یہ خیال مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جا رہا ہے کہ پاکستانی قوم چوروں کی قوم ہے۔ یہاں طلباء سے لے کر وزراء تک سب کے سب چور ہیں۔ چوری کرنے کے لیے بے حیائی اولین شرط ہے، اور یہ صرف آج کل کے طلباء میں بدرجہ عتم پائی جاتی ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب وہ پکڑے اور نکالے جاتے ہیں تو بغیر کسی ہچکچاہٹ کے بھرے کمرے میں نگراں کے قدموں پر گر کر معافی مانگنے لگتے ہیں۔ بعض اپنی شکل و صورت سے اتنے معصوم یا مقطع نظر آتے ہیں کہ ان کی طرف سے چوری جیسی ذلیل حرکت کا اندیشہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ حسن ظن پیدا ہو جاتا ہے کہ ایسے طلباء اور جو کچھ کریں چوری ہرگز نہ کریں گے۔ لیکن مشاہدے اور تجربے اس قسم کی خوشگمانی کی تردید کرتے رہے ہیں۔ ایک امتحان میں ایک صاحب ریش طالب علم کے متعلق مجھے کچھ ایسی ہی خوشگمانی ہو گئی تھی، چنانچہ تھوڑی دیر کے لیے میں ان کی طرف سے غافل ہو گیا۔ اس کے بعد ان پر جو اچانک نظر پڑی تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ ایک موٹی سی کتاب کچھ دامن کے اندر کچھ دامن کے باہر زانوں پر رکھ کر لکھنے یا نقل کرنے میں مصروف ہیں۔ انہوں نے میرے دیکھنے کو دیکھ لیا اور کتاب کو دامن کے اندر سرکا لیا۔ اس کے بعد کسی قسم کی گھبراہٹ کا اظہار کیے بغیر لکھنے میں یوں مصروف ہو گئے جیسے ساری دنیا ٹھیک چل رہی تھی اور وہ خود بھی غلط راستے پر نہ تھے۔ میں نے انہیں دور سے ٹوکنا مناسب نہیں سمجھا، اس لیے آہستہ آہستہ ٹہلتے ہوئے ان کے قریب گیا اور کہا، آپ جو کچھ کر رہے ہیں شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اس پر وہ بے اختیار کھلکھلا کے ہنس پڑے اور کتاب میرے حوالے کر دی۔ طلباء امتحان میں چوری کیوں کرتے ہیں؟ اس سوال کے جواب میں اور کچھ بھی کہا جائے، لیکن یہ ہرگز نہیں کہا جا سکتا کہ سوالات کی دشواری طلباء کو چوری کرنے پر مائل یا مجبور کرتی ہے۔ سوالات کتنے ہی آسان کیوں نہ ہوں، طلباء چوری ضرور کریں گے۔ اس کا سب سے اہم سبب غالباً یہ ہے کہ طلباء کی موجودہ نسل نے نہ لکھنے پڑھنے کی قسم کھا رکھی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ خوبی اور خوبصورتی کے ساتھ آسان سے آسان سوال کا جواب لکھنا تو ایک طرف، اس کو سمجھنا بھی ان کے لیے آسان نہیں رہ گیا ہے۔ مجھے بارہا انٹرمیڈیٹ اور ڈگری کے امتحانات میں ایسے سوالات کے معنی بتانے پڑے ہیں جن کو سمجھنے میں 8ویں 9ویں جماعت کے طلباء کو بھی دشواری محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ امتحان گاہ میں یہ شورش اکثر اٹھتی دیکھی گئی ہے کہ سوالات مشکل ہیں، اس لیے بدل دیے جائیں ورنہ ہم امتحان نہیں دیں گے۔ طلباء کی طرف سے اساتذہ کو اس بات کی داد شاید ہی کبھی ملتی ہو کہ سوالات آسان تھے۔ مجھے ایک مرتبہ ایسی داد ضرور ملی تھی، وہ بھی نہایت لاؤبالی اور کمزور طالب علم کی طرف سے۔ سوالوں پر سرسری نظر ڈالتے ہی وہ کہہ اٹھا کہ اس دفعہ کے سوالات بڑے آسان آئے ہیں۔ میں اس رائے سے مسرور بھی ہوا اور حیران بھی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب میں اس کے قریب سے گزرا تو دیکھا کہ آسان سوالوں کے جواب کتاب سے کاپی میں منتقل کیے جا رہے ہیں۔ میں نے اس کے شانے کو تھپ تھپاتے ہوئے کہا، یہ بات اب میری سمجھ میں آئی کہ آپ کو سوالات اتنے آسان کیوں معلوم ہو رہے ہیں۔ جہاں تک مجھے اطلاع اور اندازہ ہے، آج کل مشرقی پاکستان کے تھانوں میں سوالوں کے جواب کی اسمگلنگ اسی پیمانے پر ہو رہی ہے جس پر مشرقی پاکستان اور ہندوستان کے سرحدی علاقوں میں اسمگلنگ کا کاروبار ہوتا ہے۔ طلباء جوابات کی اسمگلنگ کے لیے بہت سی سہولتیں خود فراہم کر لیتے ہیں۔ بعض سہولتیں انہیں اتفاقاً میسر آ جاتی ہیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ سوالات کے پرچے گھٹ گئے، اس لیے کچھ طلباء سے کہا گیا کہ ایک پرچے میں 2 طالب علم شریک ہو جائیں۔ اس انتظام کا سہارا لے کر طلباء نہ صرف ایک دوسرے کے سوالات میں شریک ہو گئے بلکہ ایک دوسرے کے جوابات میں بھی شریک بننے کی کوشش کرنے لگے۔ بالآخر مجھے اعلان کرنا پڑا کہ سوالات میں شرکت کے معنی جوابات میں شرکت کے نہیں ہیں۔